خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 17 of زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ. اور نوول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ارشمان آن کو لے کر کمرے میں آیا. آن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی. پورا کمرہ گلابی نیٹ کے پردوں، لائٹوں اور پھولوں کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. آن نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا دیا. مان یہ سب آفیشلی دیکھا جائے تو ہماری شادی آج ٹھیک سے ہوئی ہے، تو میں نے سوچا شادی والے انتظامات بھی کیے جائیں. ارشمان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو آن گلابی ہوتا چہرہ جھکا گئی. ارشمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر اونچا کیا اور جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا. تم نہیں جانتی آن کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو. جان سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے. ارشمان نے اس کے سرخ ہوئے گال پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا تو آن خود میں ہی سمٹ گئی. اور آپ بھی میرا سب کچھ ہیں مان، آپ کے بغیر آن کا کوئی وجود نہیں. آن نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تو ارشمان مسکرا دیا اور اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی نازک سی انگوٹھی تھی. ارشمان نے آن کا ہاتھ تھام کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی. بچپن سے میں نے بس ایک ہی خواب اپنی آنکھوں میں سنجویا تھا، تمہیں اپنا بنانے کا، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا. ارشمان نے محبت سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تھا. بہت مشکلوں کے بعد حاصل ہوا ہے میرا یہ خواب مجھے آن. میں اب اپنی آخری سانس تک اس خواب کے ساتھ گزار دینا چاہتا ہوں. ارشمان کی محبت پر آن اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی آنکھیں موند گئی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مان، ایسا ہی ہوگا. ارشمان نے مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا. وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے رہے تھے. پھر اچانک ارشمان نے اس کا سر اونچا کیا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چومنے لگا. آن نے گھبرا کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ لیا. ابھی تو وہ اس کی کل رات والی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی. مان. ارشمان کو اپنے ہونٹوں کے قریب ہوتا دیکھ کر آن نے گھبرا کر اس سے پکارا تھا. اس کی گھبراہٹ پر ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. میری اس زندگی میں آ کر اسے حسین بنانے کا بہت شکریہ میری جان. میرے ہر غم کا، ہر تکلیف کا ساتھی بننے کا شکریہ. ارشمان کے الفاظ ہی نہیں، اس کی آنکھیں، اس کا ہر ایک عمل آن کے لیے بے پناہ محبت کا گواہ تھا. اور اس کی اس بات پر آن کو اپنا آپ بہت قیمتی لگنے لگا. سین چینج. لیزا گھبرائی سی کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ عزم کے ساتھ رخصت ہو کر چودھریوں کی حویلی میں واپس آئی تھی. سارے فنکشن اور راستے میں عزم کے پیغام دیتی آنکھیں اسے بے چین کرتی رہی تھیں. وہ بولڈ سی لڑکی عزم کی نگاہوں میں موجود جنون سے گھبرا رہی تھی. کم آن لیزا، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ کھا تھوڑی جائے گا وہ تمہیں. جسٹ چل. لیزا نے خود کو حوصلہ دیا اور اپنے کمرے کو دیکھنے لگی جہاں پوری حویلی اور راستے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. وہیں ان کے کمرے کا یوں سونا سونا ہونا لیزا کو بالکل پسند نہیں آیا. مسٹر کو نہیں پتا کہ روم بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں. لیزا نے منہ بنا کر سوچا اور اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس گئی. ٹیبل پر عزم کا موبائل پڑا دیکھ کر لیزا مسکرا دی. خود تو وہ اسے کمرے میں بھجوا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، لیکن وہ موبائل اس کی تنہائی کا اچھا سہارا ہو سکتا تھا. لیزا نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور خود کی کتنی ہی سیلفیز بنا ڈالی. تصویریں بنا کر انہیں دیکھنے کے بعد لیزا کے ہونٹوں کو شرمیلی سی مسکراہٹ نے چھوا. وہ آج تک اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی. اسے انتظار تھا تو بس یہ بات عزم کے ہونٹوں سے سننے کا. اچانک ہی لائٹ چلی گئی تو لیزا نے سہم کر ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کو دیکھا تھا. اس نے موبائل کی ٹارچ جلانے کا سوچا لیکن اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اس سے چھین لیا گیا. کون ہے؟ لیزا نے گھبرا کر پوچھا، مگر اچانک ہی اسے اپنے ہونٹوں کے قریب جانی پہچانی سانسوں کی مہک اور حرارت محسوس ہوئی تو وہ کانپ کر رہ گئی. کون ہو سکتا ہے میری چوزی؟ عزم کی آواز اندھیرے میں گونجی اور اس نے لیزا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا. عزم. لیزا نے اندھیرے سے گھبرا کر اسے پکارا. عزم کی جان. عزم کی گھمبیر آواز میں اس کے لیے بہت محبت چھپی تھی. لائٹ کیوں گئی ہے؟ مجھے اندھیرا اچھا نہیں لگتا. لیزا نے اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے پوچھا تھا. تو آؤ میری جان، تمہیں اندھیروں سے دور روشنیوں میں لے جاؤں. عزم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور چلنے لگا. عزم، اندھیرے میں مجھے اٹھا کر کیوں چل رہے ہو؟ گر جائیں گے ہم.
لیزا نے سہم کر اس کا کالر ہاتھوں میں جکڑا، جبکہ اس کی بات پر عزم کی ہنسی وہاں گونجی تھی۔ زندگی کے 32 سال اس گھر میں گزارے ہیں میں نے میری چوزی، یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ فکر مت کرو، گروں گا تو تمہیں اپنے نیچے نہیں گراؤں گا بلکہ اپنے اوپر گرا لوں گا، عزم نے معنی خیزی سے کہا تو لیزا نے دہکتا ہوا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ عزم اسے حویلی کی چھت پر لے آیا تو ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی پر لیزا نے سکھ کا سانس لیا۔ عزم نے اسے اتارا اور پھر سے کہیں چلا گیا۔ لیزا مسکرا کر چاند کو دیکھنے لگی، جو آسمان پر موجود بادلوں سے آنکھ میں چولی کھیلتا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس سب پر شام میں ہونے والی بارش کی وجہ سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا روح تک کو تسکین دے کر ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ لائٹ دوبارہ آ گئی تو لیزا حیرت سے منہ کھولے ہر طرف دیکھنے لگی۔ پوری چھت کو لائٹس اور لال پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن جس چیز نے لیزا کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی وہ چھت کے وسط میں لگایا گیا بیڈ تھا، جس کے گرد نیٹ کے لال پردے لگائے گئے تھے جو ہوا سے لہرا رہے تھے، جبکہ بیڈ شیٹ پر پڑے پھول کسی کی خواہشات کو بیان کر رہے تھے۔ حویلی کی چھت گاؤں کے ہر گھر سے زیادہ اونچی تھی اور پردے اتنے اونچے بنائے گئے تھے کہ چھت پر کسی کی نظر پڑنا ناممکن ہی تھا۔ لیزا کو عزم کا یہ انتخاب دل سے پسند آیا تھا۔ اچانک ہی عزم نے پیچھے سے لیزا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو لیزا کٹی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں کھنچی چلی آئی تھی۔ عزم! لیزا کے پکارنے پر عزم نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور لو دیتی نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ جاؤ اور جا کر بیڈ پر بیٹھو۔ عزم کے حکم دینے پر لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن پھر اس کی بات مانتی ہوئی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹانگیں بیڈ پر کرو اور اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھو۔ عزم کی اگلی فرمائش پر لیزا نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، لیکن پھر اس کی بات مانتی ویسے ہی بیٹھ گئی جیسا عزم نے اسے کہا تھا۔ اب اپنا گھونگھٹ نکالو۔ لیزا نے گہرا سانس لے کر اس کی یہ بات بھی مان لی تو عزم مسکرا کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم کہاں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ان نازک انگلیوں سے یا ان گوری کلائیوں سے، اسی لیے۔ عزم نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک انگوٹھی جیب سے نکالی اور لیزا کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ تمہاری منہ دکھائی میں یہ انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن مجھے پھر ان کلائیوں کا خیال آ گیا جو سونی رہنے کے لیے تو نہیں بنی۔ اتنا کہہ کر عزم نے اپنے ہونٹ اس کی کلائی پر رکھے اور جیب سے ایک نفیس سی سونے کی بریسلیٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دی۔ جانتی ہو، اس سب کے بعد بھی میرا دل نہیں بھرا، نہ جانے یہ دل تمہیں کتنا سنوارنا چاہتا ہے، تو میں بھی اس کی سنتا گیا۔ عزم نے اس کا سفید مہندی لگا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا اور جیب سے ایک نازک سی پائل نکال کر اس کے دائیں پیر میں پہنا دی۔ اب لیزا کی بس ہوئی، اسی لیے اس نے گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بیبی، کتنے گفٹس لیے ہیں تم نے؟ زیادہ نہیں، بس یہ۔ عزم نے ایک پینڈنٹ نکالا جو ایک دل کی شیپ میں تھا اور اس پر بنا اے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ عزم نے اس پینڈنٹ کو اس کی گردن میں پہنایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ لیزا کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئیں۔ اور یہ؟ عزم نے پیارے سے سونے کے ٹوپس اس کے سامنے کیے تو لیزا ہنس دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں پوری کی پوری تمہاری ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ اپنی بات پر عزم کی آنکھوں میں جنون اترتا دیکھ لیزا کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ ماما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میرا ابھی ایک ہی مطلب ہے۔ اتنا کہہ کر عزم نے وہ بھاری دوپٹہ اس سے جدا کیا اور اس کے کانوں کو بھاری جھمکوں سے آزاد کر کے وہ ٹوپس لیزا کے کانوں میں پہنا دیے۔ اپنے کانوں پر عزم کے ہونٹ محسوس کر لیزا اپنی آنکھ زور سے میچ گئی اور عزم کو اپنے دل کی منمانی کرنے کا ہر موقع مل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لیزا کے گلے سے وہ بھاری ہار، اس کے ماتھے پر پہنی ماتھا پٹی اور دائیں کلائی میں پہنی بھاری کنگن اس سے جدا کر چکا تھا، جبکہ بائیں کلائی میں پہنی چوڑیاں ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھیں۔ وہ لیزا کے بال بھی کھول چکا تھا، لیکن ناک پر پہنی نت ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ لیزا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اس کے سرخ ہونٹ سے ٹکراتے ہوئے اس نت کے موتی کو گھور رہا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے تمہاری یہ نت کا موتی اچھا لگ رہا ہے یا برا۔ نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آج تک کچھ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور دل؟
اعظم ایک پل کو رکا اور اس کی آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ دل کہہ رہا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ملکیت کو چھونے کی۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور جان کا آزار بنتی اس نت کو راستے سے ہٹاتے ہوئے اس پر جھکا۔ لیزا نے گھبرا کر اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑا اور اپنے ہونٹوں پر اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی۔ لیزا گھبرا کر اس سے دور ہوئی اور بیڈ سے اٹھ کر دیوار کے پاس آ کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اعظم مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی میری چوزی؟ کل رات تو بہت بہادری سے کہہ رہی تھی کہ ٹکرا لو گی ہر طوفان سے۔ لیزا گھبرا کر اس کی جانب پلٹی اور اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ساتھ ہی آسمان پر نظر آتا چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ چاند چھپا بادل میں، شرما کے میری جانا، سینے سے لگ جا تو بل کھا کے میری جانا۔ اعظم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تو لیزا نے فوراً اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ اس بولڈ سی لڑکی کو آج یوں شرماتا دیکھ اعظم مسکرا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے خود پر گرا لیا۔ لیزا کا دوپٹہ اس کے چہرے پر گرا تھا جس کی خوشبو پر اعظم سکون سے آنکھیں موند گیا۔ سین چینج۔ سلطان اپنے کمرے میں آیا تو اس کی نگاہ نے بے چینی سے کنیز کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جو اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی تو سلطان نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نوری اسے واپس مل گئی تھی۔ شاید خدا نے اس کی عبادتوں کو، اس کی دعاؤں کو سن لیا تھا۔ سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ کنیز بس وہاں بیٹھی ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جانتا ہوں نوری، میں تمہارا گنہگار ہوں، جانتا ہوں تم سے بہت زیادتی کی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ میری بزدلی معافی نہیں، سزا کے لائق ہے۔ سلطان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا جو بغیر کسی تاثر کے تھا۔ تمہارے دل میں جو سزا آئے مجھے دو، مجھ پر چلاؤ، برا بھلا کہو، مجھے چاہے تو مار لو، لیکن بس ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ سلطان کی آواز میں تڑپ تھی جسے محسوس کر کے بھی کنیز یوں کی تو بیٹھی رہی۔ پلیز کنیز، ایک بار مجھ سے بات کر لو، سلطان نے روتے ہوئے کہا اور کنیز کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنی جانب کیا تو سلطان کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھیں جتنی سلطان کو یاد تھا، لیکن ان میں سے زندگی کی جوت ختم ہو چکی تھی اور ان آنکھوں کو یوں مردہ دیکھ کر سلطان ہزار موت مرا تھا۔ اس نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کنیز کو اپنی گود میں بیٹھا لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اپنی نوری کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس نے اس معصوم سی زندہ دل لڑکی کی یہ حالت کر دی تھی کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے بہت دور تھی۔ وعدہ کرتا ہوں نوری، میں تمہارے ہر زخم کا مرہم بنوں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم میرے ہر ستم کو بھول جاؤ گی۔ سلطان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر پر گیا جس میں ہلکا سا ابھار محسوس کر سلطان کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے میرے بچے کی قسم ہے، میں اپنی نوری کو واپس حاصل کر کے رہوں گا۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر قسم کھائی اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بیٹھاتا ہوا اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا، کیونکہ نوری نے شادی پہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب سلطان ملک مر تو سکتا تھا لیکن اپنی بیوی کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ سین چینج۔ اعظم مسکراتے ہوئے اپنی آغوش میں سوئی اس متاع جان کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدتوں سے چور بکھری بکھری سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کے سو جانے پر اعظم اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں واپس لے آیا تھا اور پھر خود فریش ہو کر مسجد نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ تب بھی ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھے معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس وقت وہ اعظم کے ہی خلے سے کرتے میں ملبوس تھی۔ اس کی مہک میں مہکی وہ اسے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ اعظم کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اعظم نے اسے باہوں میں لیا تو لیزا نے منہ بنایا جسے نیند میں اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی ہو۔ اب تو دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری چوزی، ہر لمحہ مجھے اپنی سانسوں سے قریب محسوس کرنے کی عادت بنا لو۔ اعظم نے اس کی ناک پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھرے کتنی ہی دیر اسے محبت سے نہارتا رہا۔ نہ جانے یہ تشنگی تھی جو اسے دیکھنے پر بھی مٹ نہیں رہی تھی۔ اعظم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اٹھے اور اعظم اس کے چہرے پر اپنے قلب کے رنگ دیکھے۔
اس خواہش کے چلتے عزم چا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا، جسے اپنی نیند میں محسوس کر لیزا نے منہ بنایا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ لیکن اب اتنی سی دوری بھی عزم کو گوارا کہاں تھی، اسی لیے اسے اپنی جانب پلٹ کر عزم نے اسے گھورا اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ ساری رات اس کی شدتوں سے چور وہ لڑکی خود پر ہونے والے ستم کو محسوس کر کے فوراً اٹھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ عزم نے اس سے دور ہو کر مسکرا کر دیکھا۔ اس کا گلابی ہوا چہرہ اور اس کی جھکی ہوئی پلکیں رات کے گزرے ہر لمحے کی فسوں خیزی بیاں کر رہی تھی۔ تھک گئی ہوں، سونا ہے مجھے۔ اس نے اتنی معصومیت سے یہ بات کہی کہ عزم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیوں تھک گئی؟ کل سارا دن بس بیٹھ کر گزاری ہے، پھر ایسا کیا کیا جو تھک گئی؟ عزم کی بات پر لیزا نے اسے گھورا، لیکن پھر شرارت سے مسکرا کر اپنی انگلی اس کی قمیص کے بٹن پر پھیرنے لگی۔ اپنے شوہر کی خدمت، یہ بات کہہ کر لیزا کے چہرے نے لہو چھلکایا اور وہ عزم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر عزم کہکا لگا کر ہنس دیا اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر اس پر حاوی ہو گیا۔ ابھی ٹھیک سے خدمت نہیں کی، چلو اور کرو۔ عزم نے اس کی ناک کو دانت میں دبا کر ہلکا سا کاٹا تو لیزا کا روم روم کانپ گیا۔ پلیز بیبی، مجھے سونا ہے، لیزا نے بہت لاڈ سے کہا، جبکہ عزم اب مدہوش ہو چکا تھا۔ ہنی پلیز، لیزا نے پھر سے کوشش کی، مگر اس کی یہ بات عزم کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ ابھی بھی دل نہیں بھرا تمہارا؟ لیزا نے صدمے سے پوچھا تھا۔ نہیں بھرا؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ خود میں اتنا نشہ رکھو جو انسان کو بہکنے پر مجبور کرتا رہے؟ عزم نے ہلکے سے دانت اس کے گال پر گاڑے۔ کچھ دیر بعد عزم اپنی تشنگی مٹا کر اس سے دور ہوا تو لیزا نے پھولے ہوئے منہ سے اسے دیکھا تھا۔ اب سو جاؤں؟ اس کی اس بات پر عزم نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ سو جاؤ، اب 1 گھنٹے تک نہیں کروں گا تمہیں ڈسٹرب۔ لیزا نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں موند کر اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے سونے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے سونے پر عزم نے محبت سے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے اور اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے چلا گیا۔ اس کی چوزی نے تو اسے بہت سے انگریزی کھانے کھلائے تھے، آج وہ اسے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی حلوہ پوری کھلانا چاہتا تھا۔ سین چینج۔ کنیز اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب سلطان اس کے لیے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سوری، ذرا سی دیر ہو گئی ناشتہ لانے میں۔ وہ کیا ہے نا، آن بیچاری میری فرمائش پر چیزیں بنا بنا کر تھک گئی تھی، اسی لیے اس نے دیر لگا دی، سلطان نے کھانے پر سے دھیان ہٹاتے ہوئے کہا اور اپنے پسندیدہ آلو کے پراٹھوں کی خوشبو کنیز کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ دیکھا، مجھے پتا ہے میری جان کو آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں، چلو اب یہ سارا تم نے ختم کرنا ہے۔ سلطان نے نوالا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس کیا، لیکن کنیز منہ کھولنے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کنیز کو اس کے پاس آئے 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سلطان کو دیکھتی رہتی تھی اور اس کی ان مردہ آنکھوں کی تاب لانا سلطان کے بس میں نہیں تھا، اسی لیے ہمیشہ نظریں جھکا لیتا۔ اب کھاؤ نا، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا، پلیز اپنے لیے نہ سہی ہمارے بچے کی خاطر کھا لو۔ سلطان کی زبان پر اپنے بچے کا ذکر سن کر کتنے ہی آنسو کنیز کی آنکھوں سے بہے تھے۔ اس کا دل کیا سلطان سے پوچھے، کون سا بچہ جسے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ناجائز کہہ دیا گیا؟ وہ بچہ جس کے باپ میں اتنی ہمت تک نہیں تھی کہ دنیا کے سامنے ان کی ماں کو اپنی بیوی تک کہہ پاتا، لیکن کنیز اس سے یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اس سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ اس سے دور عزم کے پاس اسی کے دیے ایک گھر میں رہتی تھی، وہ ہر پل بس اس سب کے بارے میں سوچتی رہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا۔ عزم نے کتنی ہی ملازمائیں اس کے پاس رکھی تھیں اور خود بھی اس کا حال پوچھنے آتا رہتا تھا۔ کنیز کو یاد تھا جب اماں بھی اس سے ملنے آئی تھی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر کتنا زیادہ روئی تھی اور انہیں کتنی ہی دعائیاں دی تھیں کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تب اماں بھی نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ غلطی اس کی نہیں سلطان کی تھی اور وہ سزا کا حقدار ہے۔ اپنے فرائض پورے نہ کرنے کے جرم میں کنیز اسے جو سزا دینا چاہے دے سکتی ہے، اسی لیے کنیز نے اس کے لیے یہی سزا چنی تھی کہ بے رخی اور خاموش رہنے کی سزا۔ اگر وہ پہلے والی کنیز ہوتی تو کب کا اپنے سلطان کے آنسو اور اس کی بے چینی دیکھ کر پگھل گئی ہوتی،
لیکن یہ کنیز وہ کنیز نہیں تھی۔ اس کنیز کو اس ذلت اور رسوائی نے اسی دن مار دیا تھا۔ نفرت تھی اس کنیز کو اس پرانی کنیز کی معصومیت سے، جس نے خود کو ہر ایک کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیا، جس کا اس کے شوہر تک نے فائدہ اٹھایا۔ اب کنیز کے دل میں رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنا گناہ تک نہیں جانتی تھی۔ اگر اماں بھی اسے معاشرے کا ہر تقاضا اور سلطان کے فرائض سے آگاہ نہیں کرتی تو شاید وہ آج بھی بے خبر ہوتی۔ کنیز کو مسلسل خاموشی سے ایک بت بنا دیکھ کر سلطان نے گہرا سانس لیا اور نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی کنیز نے خود وہ نوالا پکڑا اور آہستہ سے کھانے لگی۔ اس کی یہ بے رخی سلطان کے دل کو چھلنی کر گئی، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے کھانا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ سلطان بس بے بسی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رخی دل کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ اس قابل تھا۔ کنیز نے پورا پراٹھا کھا لیا تو سلطان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اور باقی سب کون کھائے گا، خاص طور پر یہ دہی؟ سلطان نے ٹرے میں پڑے باقی لوازمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کنیز بس خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ سلطان نے گہرا سانس لیا اور وہ کھانے کی ٹرے ملازمہ کو پکڑا آیا۔ جب وہ واپس آیا تو واش روم سے آنے والی آواز پر بے چینی سے اس جانب بڑھا تھا۔ کنیز کو سنک پر جھک کر الٹی کرتا دیکھ سلطان پریشان ہوتا اس کی جانب بڑھا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ کیا ہوا نوری، تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان کی آواز میں ایک بے چینی اور خوف تھا، جبکہ کنیز نے اپنا منہ پانی سے صاف کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سلطان کے دوبارہ پوچھنے پر بھی کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ غصے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا کنیز؟ سلطان بھائی کہہ رہے تھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آن نے کنیز کی نبض پکڑتے ہوئے کہا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، آن نے مسکرا کر کنیز کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو ابھی الٹیاں کیوں کر رہی تھی یہ اتنی؟ آن پلیز اسے ٹھیک سے چیک کرو، نہیں تو ہاسپٹل لے جاتا ہوں اسے۔ سلطان کی بے چینی پر آن مسکرا دی۔ اس حالت میں وومٹنگ ہوتی رہتی ہے، آپ پریشان مت ہوں، بس خیال رکھیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کھاتی رہے اور پریشان نہ ہو۔ آن نے محبت سے کنیز کے گال کو چھو کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سنا تم نے، اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے تم نے، ہمارے بچے کی خاطر اور میری خاطر۔ سلطان نے اس کا گال ہاتھ میں پکڑا، لیکن کنیز نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا اور بیڈ پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کی یہ خاموشی اور بے رخی اس کی ناراضگی تھی، اور سلطان کو یہ ناراضگی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے منانے کے لیے اور اسے خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کون سی چیز تھی جو کنیز کو خوشی دے سکتی تھی۔ سین چینج۔ ان دونوں کی شادی ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اب لیزا کو لگنے لگا تھا کہ اعظم کا پیار اس کے لیے کم ہو گیا ہے۔ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھا اعظم اخبار دیکھنے میں مصروف تھا اور لیزا اسے گھورنے لگی۔ وہ کب سے یہ برداشت کر رہی تھی کہ اعظم اسے دیکھنے کی بجائے اس سے بات کرنے کی بجائے اخبار پڑھ رہا تھا، اور اب اس کی صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے اخبار کو ہاتھ میں جھپٹا اور بری طرح سے اعظم کو گھورنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی میری شیرنی؟ اعظم نے حیرت سے اس کے غصے سے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے اگنور کر کے اخبار پڑھنے کی؟ جب میں پاس ہوں تو تمہاری ساری اٹینشن مجھے چاہیے، جو تم مجھے دیتے بھی تھے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، آدمیوں کو بس ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ لیزا نے اخبار کو مٹھی میں اچھی طرح مروڑ کر فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر اعظم نے سکھ کا سانس لیا کہ اس کی کسی ملازم کو انگلش نہیں آتی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں بدل گیا ہوں؟ کل رات میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ اعظم نے اس کا ہاتھ تھام کر شرارت نہ کہا تھا تو لیزا اب غصے کی بجائے شرم سے لال ہوئی تھی۔ تم مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر گئے، لیزا نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو اعظم مسکرا دیا۔ اس کی بیوی اب اسے ہر بات میں لاڈ دکھانے لگی تھی، جیسے ثابت کرنا چاہتی ہو کہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ کہاں ہنی مون پر جانا ہے میری بیبی نے؟ اعظم نے اس کے انداز میں اس کا گلابی گال کھینچتے ہوئے پوچھا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پاکستان میں ہی کہیں جہاں زیادہ گرمی نہ ہو، آئی تھنک کشمیر جاتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ پیارا بھی ہے، لیزا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہم ضرور چلیں گے، لیکن پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی کچھ معاملات ہیں
जिन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वरना यकीन जानो शादी के अगले दिन ही तुम्हें सबसे चुराकर बहुत दूर ले जाता। अज़म ने मोहब्बत से इसकी नाक खींचकर कहा तो लीज़ा खिलखिला दी। पहले जो इसे लग रहा था कि अज़म की मोहब्बत में कमी आ गई है, यह ख्याल अब बहुत दूर जा चुका था। ओके, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करूँगी मैं, लीज़ा ने उंगली दिखाते हुए कहा था। तभी मुलाजमा नाश्ता लेकर वहाँ आई और इनके सामने नाश्ता रखने लगी। लीज़ा ने अपने सामने पड़े पराठे को देखा तो मुंह बनाकर अज़म को देखने लगी। मुझे ये नहीं खाना, बहुत ऑयली है ये। शादी के अगले दिन मेरे हाथ की ऑयली हलवा पूरी तो खा ली थी तुमने। अज़म ने देसी घी के बने हुए पराठे का निवाला मुंह में डालते हुए कहा था। हाँ तो वो तो तुमने बनाई थी ना, इसीलिए। प्लीज़ मुझे ये नहीं खाना, इसमें से स्मेल भी अच्छी नहीं आती। मेड से बोलो मुझे सीरियल लाकर दे। लीज़ा ने नाक चढ़ाकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। तुम वो थोड़ी थोड़ी पापड़ी खाती रहो बस, और इतनी सी जान ही रहेगी तुम्हारी। ये पराठे खाओ ताकि कुछ बने तुम्हारा। अज़म ने एक और निवाला मुंह में लेते हुए कहा था। मैं जा रही हूँ। लीज़ा की बात पर अज़म ने हंसते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अब मैं तंग नहीं करूँगा, बैठो, मंगवा कर देता हूँ तुम्हें तुम्हारे सीरियल। अज़म ने मोहब्बत से कहा तो लीज़ा वापस बैठ गई। अज़म ने इसे कॉर्नफ्लेक्स मंगवा कर दिए और वो अज़म से बातें करते हुए नाश्ता करने लगी। तभी एक मुलाजमा अज़म के पास आई थी। चौधरी जी, आपसे एक लड़की मिलने आई है। मुलाजमा की उर्दू में कही इस बात पर अज़म ने हैरत से इसे देखा था। कौन लड़की? पता नहीं, चेहरा छुपाया है इसने अपना। बस कहती है वो आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहती है। अज़म ने हाँ में सर हिलाया तो मुलाजमा वहाँ से चली गई। तुम नाश्ता करो चूज़ी, 2 मिनट में आता हूँ। अज़म ने इसका माथा चूम कर कहा तो लीज़ा ने मुंह बसोर कर उसे देखा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि अज़म को कोई काम ही होगा। अज़म वहाँ पहुँचा जहाँ वो लड़की मौजूद थी, लेकिन इस लड़की को देखकर अज़म के माथे पर बल आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अज़म के हैरत से पूछने पर वो लड़की घबरा कर अपने हाथ मसलने लगी। मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है अज़म भाई, इस लड़की ने उम्मीद से अज़म की जानिब देखते हुए कहा। अज़म ने हाँ में सर हिलाया तो लड़की ने सुख का सांस लिया और हर बात अज़म को बता दी। इसकी बताई बात सुनकर सातों आसमान एक साथ अज़म पर गिरे थे। सीन चेंज। कनीज़ सुल्तान के साथ गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर पहले ही इसने इसे तैयार होकर अपने साथ चलने का कहा था और कनीज़ खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। वो जानती नहीं थी कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ही गाड़ी गाँव में मौजूद छोटे से घर के सामने रुकी और सुल्तान इसे देखकर मुस्कुरा दिया। छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, उम्मीद है पसंद आएगा। सुल्तान गाड़ी से बाहर निकला और इसकी जानिब आकर इसे भी नरमी से बाहर निकाला। कनीज़ इसके साथ खामोशी से इस घर की जानिब जाने लगी। सुल्तान ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो जल्दी से खुल गया और 2 बच्चे फ़ौरा ही कनीज़ से लिपट गए। कनीज़ ने सर झुकाकर इन्हें देखा तो अपने भाइयों को देखकर कनीज़ की आंखें हैरत से फैल गई। अम्मी, अम्मी, कनीज़ बाजी आई हैं। मोटू ने शोर मचाया तो कनीज़ की अम्मी मुस्कुराती हुई वहाँ आई थी और कनीज़ को देखते हुए अपने बाजू फैला दिए। कनीज़ ने हैरत से अपनी बहन को देखा जो नम आंखों से मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। फिर कनीज़ आगे बढ़ी और अपनी माँ से लिपट गई। कनीज़ के बाप रशीद ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को देखा जो माँ के सीने से लगकर दुनिया जहाँ भूल गई थी। कुछ देर बाद कनीज़ के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ आने लगी तो रशीद ने परेशानी से सुल्तान को देखा था। बस मेरी गुड़िया, तू अब मत रो, देख मिल गई है ना तू अब हमें। कनीज़ की माँ ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर चूमते हुए कहा था। कनीज़ ने इनसे ध्यान हटाकर रशीद को देखा और फिर रोते हुए इनके गले लग गई। इतने अरसे बाद अपनी बेटी को गले लगाकर रशीद भी रोने लगा था। क्या अब सब मेरी बहन को रोके ही दिखाएंगे? अंदर चलते हैं, कनीज़ की बहन ने कहा तो रशीद ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और कनीज़ को अपनी माँ के हवाले करके खुद सुल्तान के सामने आ गया। मुझे समझ नहीं आता साईं, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने न सिर्फ मेरी बच्ची को बचाया, इसका ख्याल रखा, बल्कि हम सब को भी इसकी गुलामी से आज़ाद करवा दिया। मैं आपका एहसान मर कर भी नहीं चुका सकता। सुल्तान ने रशीद के हाथ थामे और मुस्कुरा दिया। बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते। आप कनीज़ के बाबा हैं और मेरे भी। मैंने जो किया है वो मेरा फ़र्ज़ था, सुल्तान ने नरमी से कहा और मोहब्बत से भरपूर निगाहें कनीज़ पर डाली। मैं शाम को इसे लेने आ जाऊंगा, तब तक आपके साथ वक्त गुजार ले। लेकिन साईं, अंदर आए ना, कोई चाय पानी? रशीद ने फ़ौरा कहा तो सुल्तान ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, अभी तो मुझे काम है, लेकिन रात का खाना मैं यहीं खाऊंगा।
اتنا کہہ کر سلطان ان کو خدا حافظ بولتا ہوا ایک آخری نگاہ کنیز پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ تو وہ سب کنیز کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ اتنے عرصے بعد ان سب سے مل کر کنیز کو لگا کہ وہ پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ دل میں آیا کہ خود پر ہوا ہر ایک ستم رو رو کر اپنی ماں کو بیاں کر دے، لیکن پھر وہ اپنے باپ کے چہرے پر پریشانی اور اس کا جھکا ہوا سر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سائیں بہت زیادہ اچھے انسان ہیں کنیز، تجھے پتہ ہے انہوں نے اتحاد ملک کو لاکھ روپے دے کر ہمیں اس سے آزادی دلائی، اور یہی نہیں، ہمیں اپنے گاؤں میں یہ گھر اور تیرے ابا کو کھیتی کرنے کے لیے اپنے حصے میں سے زمین بھی دی۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس آدمی کی قید سے آزاد ہو پائیں گے۔ سچ کہوں تو تیری بہن کی اتنی پرواہ تھی مجھے کہ کہیں تیری طرح سردار اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، لیکن دیکھنا، صرف سائیں نے ہمیں اس کے شر سے آزاد کروایا، بلکہ تیری بہن کا رشتہ اپنے انتہائی اچھے آدمی سے کروا دیا۔ اس بات پر کنیز نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ شاید تو جانتی ہو اسے، اشفاق نام ہے اس کا۔ اس بات پر کنیز کو بھی اطمینان ہوا۔ اشفاق سلطان کا سب سے خاص آدمی تھا اور نظر جھکا کر بات کرنے والا انتہائی اچھا اور شریف انسان تھا۔ سمجھ نہیں آتا اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں جس نے میری بیٹیوں کے اتنے اچھے نصیب کیے۔ کنیز اس بات پر افسردگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ کنیز کی بہن اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس کی ماں اپنے ہاتھ سے وہ کھانا کنیز کو کھلانے لگی۔ سائیں نے بتایا تھا کہ تو ماں بننے والی ہے۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز کے گال تپ کر لال ہو گئے تھے تو کنیز کی ماں ہنس دی۔ خدا تجھے نیک اولاد سے نوازے۔ کنیز کی ماں نے اس کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو اپنی بڑی بیٹی کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود کنیز کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر اونچا کیا۔ کیا بات ہے نوری، تو دکھی کیوں ہے؟ اپنی ماں کے محبت سے پوچھنے پر کنیز کی بس ہوئی اور اس نے ان کی گود میں سر رکھ کر روتے ہوئے ہر بات انہیں بتا دی۔ اپنے دل کا سارا غبار وہ رو رو کر ماں کی آغوش میں نکالنے لگی، جبکہ اس کی ہر بات پر اس ماں کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ وہ اچھے نہیں ہیں اماں، بہت برے ہیں، ذرا پیار نہیں کرتے مجھ سے، ذرا خیال نہیں ہے میرا انہیں، کنیز نے سسک کر روتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا اچھے نہیں اماں، پتہ ہے میں نے انہیں کہا کہ انابیہ باجی سے شادی نہ کریں اور انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں ان کی بیوی ہوں، میں انہیں اس قابل ہی نہیں لگی۔ کنیز نے اپنا درد بیاں کیا جو اس کی ماں خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اب ان کے پاس نہیں جاؤں گی، نہیں اچھے لگتے وہ مجھے، آپ کے پاس رہوں گی میں۔ کنیز نے گویا حتمی فیصلہ سنایا اور پھر خاموشی سے آنسو بہانے لگی، جبکہ اس کی ماں اس کے بال سہلا رہی تھی۔ پتہ ہے کنیز، ایک سونے کی چوڑی کتنی خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے، ہر کوئی اسے پہننا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی دولت لٹا دیتا ہے۔ اپنی ماں کی بات پر کنیز نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا، لیکن اس سونے کی چوڑی کو ایک بھدے سے سنہری پتھر سے خوبصورت چوڑی بننے کے لیے کتنی ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے اسے جلا جلا کر پگھلایا جاتا ہے، پھر اسے لوہے سے مارا جاتا ہے، کاٹ کر ایک شکل دی جاتی ہے اور رگڑ کر چمکایا جاتا ہے، تب جا کر وہ چوڑی پہننے کے قابل ہوتی ہے۔ کنیز سر جھکا کر ان کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی ہو، عورت بھی اسی چوڑی کی مانند ہوتی ہے، جسے سختیوں اور تلخیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کسی کی چاہت بن سکتی ہے، ایسی چاہت جسے کوئی کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اگر وہ برداشت نہیں کرتی اور ہٹ دھرم ہو کر یہ سوچتی ہے کہ میں ہی کیوں برداشت کروں، تو ایسی عورت کبھی بھی اپنا گھر بچا نہیں پاتی میری جان۔ کنیز کی ماں نے اسے بہت محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، تو کیا اگر اس کا شوہر ظالم ہو تو بھی وہ ساری زندگی اس کے ساتھ سسک کر گزار دے، اسی امید سے کہ کل کو کچھ اچھا ہوگا؟ کنیز کے سوال پر اس کی ماں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن عورت اپنے شوہر کے غلطی پر پچھتانے پر اسے معاف تو کر سکتی ہے نا۔ اس بات پر کنیز نے اپنا سر جھکا لیا۔ جانتی ہوں معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جانتی ہو اس دنیا کی سب سے سخت سزا معافی ہی ہوتی ہے، جو آپ کے دشمن کو آپ کے در کا غلام بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کنیز کی ماں اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ تبلیغ کے وقت ہمارے پیارے نبی کہ کتنے ہی دشمنوں نے انہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف دی، ان کے پیاروں کو ان سے چھین لیا، لیکن جب فتح کا وقت آیا اور ان کے سارے دشمن ان کے پیروں میں تھے تو جانتی ہو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کو معاف کیا۔ کنیز اب بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ہمارا دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے کنیز۔
کبھی سوچا ہے کہ نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرے تو کیسا لگے گا؟ اس بات پر کنیز نے سہم کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اگر چاہتی ہو کہ رب تمہارے گناہ معاف کرے تو اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ کنیز کی ماں نے بات ختم کی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بال سہلانے لگی۔ ان کی بات کے بارے میں سوچتی کنیز کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ شام کو جب سلطان واپس آیا تو اسے کنیز کا ایک بدلا ہوا روپ ملا تھا۔ اس کی کنیز ہنس ہنس کر اپنے بھائیوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنا منہ بسوڑ لیا۔ اس کی حرکت پر سلطان کھل کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنی کنیز کو بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ اب اگر کچھ بچا تھا تو وہ اس کی ناراضگی تھی، اور سلطان جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل وہ اسے منا بھی لے گا۔ سین چینج۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد کنیز سچ میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اماں بھی اور آن سے باتیں کر لیتی تھی، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی، لیکن سلطان کو دیکھتے ہی اس کی خاموشی پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی تھی۔ لیکن سلطان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہی صحیح اس نے جینا تو شروع کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کے درمیان ہر خلش کو مٹا کر رکھ دے گا۔ آج اسی خیال کے تحت اس نے کنیز کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، کہیں باہر جانا ہے۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نگاہ آئینے میں سے دیکھ کر کہا، جو اسے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے کمرے میں اکیلی ہو۔ اس سے کسی جواب کو نہ پا کر سلطان اس کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس کے قریب جھکا۔ اس کی اچانک سے اس حرکت پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ گھبرا کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ آج تمہاری ہر ناراضگی مٹا دوں گا میں نوری، یہ وعدہ ہے میرا۔ تمہارے ساتھ ہوئے ہر ستم کی بھرپائی کروں گا، تمہارا ہر غم سمیٹ لوں گا، مجھے میری محبت کی قسم۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اس سے دور ہو کر باہر چلا گیا، جہاں ارشمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ارشمان نے آج ہی اسے کسی ضروری کام کے تحت کہیں لے کر جانا تھا، لیکن وہ جو کوئی کام بھی تھا سلطان جلد از جلد فارغ ہو کر ان کا ہر ایک پل یادگار بنانا چاہتا تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد کنیز اٹھ کر آن کے پاس آ گئی، جو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ کنیز نے آن کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہیں، ان کا بی پی ذرا سا ہائی تھا تو میں نے انہیں دوائی دے کر سلا دیا۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا۔ کنیز، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ جی باجی، بالکل کہیں، کنیز نے عقیدت سے کہا تھا۔ سلطان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ایسا شخص جو ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے۔ آن کی بات پر کنیز کا سر جھک گیا۔ اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو بس اتنی کہ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اور اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آن نے کنیز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت زیادتی تھی اور انہیں معاف کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ایک بار خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھو اور بتاؤ، کیا تم کسی کی وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف دے پاتی؟ آن کے سوال کا کنیز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گی باجی، کنیز نے آہستہ سے کہا تو آن مسکرا دی۔ اچانک ہی ایک آدمی وہاں پر آیا اور عقیدت سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کو بڑی مالکن باہر بلا رہی ہیں۔ اس آدمی کی بات پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا تو آدمی وہاں سے چلا گیا۔ بڑی امی کو بھلا کیا کام ہو سکتا ہے ہم سے؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا اور کنیز کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن فرحین بیگم کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دونوں ہی حیران ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو دونوں، ہمیں کہیں جانا ہے، فرحین بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن کہاں؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ ضروری کام ہے، فکر مت کرو، جلدی واپس آ جائیں گے، فرحین بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ لیکن بڑی امی میں مان کو تو بتا۔ فکر مت کرو، میں نے ارشمان کو فون کر دیا ہے اور سلطان کو بھی، تم دونوں بس چلو میرے ساتھ، فرحین بیگم نے آن کی بات کاٹ کر کہا۔ تو آن نے کچھ سوچا اور پھر کنیز کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آدمی بھی گاڑی میں بیٹھ گیا جو انہیں بلانے آیا تھا۔ آن نے اس ملازم کو پہلے حویلی میں نہیں دیکھا اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن فرحین بیگم کا ساتھ ہونا اس کی پریشانی پر حاوی ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی۔ آن اس جگہ کو جانتی تھی، یہ ملکوں کی پرانی حویلی تھی جو آن کے دادا نے نئی حویلی بنانے کے بعد چھوڑ دی تھی۔
ہم یہاں کیوں آئے ہیں بڑی امی؟ آن نے پریشانی سے پوچھا تو فرحین بیگم خاموشی سے گاڑی سے باہر آ گئیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ انہیں حکم دے کر وہ آگے چلی گئیں تو کنیز نے پریشانی سے آن کو دیکھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے باجی، مجھے نہیں جانا۔ آن نے کنیز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ وہ ہماری ساس ہیں کنیز، ہماری ماں جیسی ہیں، ان کی بات تو ماننی ہی چاہیے نا ہمیں۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آن نے کنیز کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کنیز کو اس حویلی سے خوف آ رہا تھا جو اجاڑ بیابان ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں اور پھیلا گند اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اس سب پر وہ آدمی نہ جانے کیوں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بڑی امی؟ آن نے ایک بار پھر سے فرحین بیگم سے پوچھا جو وہاں کھڑی ایک دیوار کو دیکھ رہی تھی، تاکہ ہر قصہ یہیں ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آن ان کی بات کا مطلب سمجھتی، آن کے ساتھ آئے آدمی نے آن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور فرحین بیگم نے ایک ریوالور اپنی چادر کے نیچے سے نکال کر کنیز پر تان دی۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی روح تک خوف سے کانپ گئی تھی۔ کیا وہ ماں اپنے ہی بیٹوں کی خوشیاں ان سے چھیننا چاہتی تھی؟ آن اور کنیز پھٹی آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو ان پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ بڑی امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آن اس آدمی کی گرفت میں جھپٹتے ہوئے چلائی تھی۔ وہی جو سچ ہے، آج میں تم دونوں کا قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تم دونوں کو اپنے بیٹوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے بہت پہلے ہی یہ کر دینا چاہیے تھا۔ فرحین کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی ان دونوں کے لیے نفرت تھی، صرف نفرت۔ لیکن کیوں؟ آن نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے بیٹوں کے دل پر، اس محل پر، شان و شوکت اور سکون پر کسی اور کا نہیں، بس میری بھانجیوں کا حق ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی میری بہن غیروں میں بیٹیاں بیاہ کر روتی رہے۔ اس کی بیٹیاں یہیں سکون میں رہیں گی اور پھر میری بہن بھی سکون میں رہے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ عورت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اتنی جدوجہد کی میں نے، انابیہ کو ہر پل سلطان کے قریب ہونے کا کہا، اسے زبردستی اپنی قسم اور خود کو مارنے کی دھمکیاں دے کر انابیہ سے شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے میرے سلطان انابیہ سے چھین لیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحین بندوق کنیز کی جانب کرتے ہوئے چلائی تو کنیز کا روم روم خوف سے کانپ گیا۔ ہاتھ خود بخود اپنے پیٹ پر گئے تھے۔ اسے اپنی نہیں، بس اپنے بچے کی پرواہ تھی جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اور تم آن، تمہاری تو میں نے اتنی گھٹیا تصویریں آسمان کو بھیجی تاکہ وہ تم سے نفرت کرے اور تمہیں طلاق دے دے، لیکن پتہ نہیں کون سے طلسم پڑھ کر پھونکے ہیں تم نے اس پر جو وہ تمہیں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ فرحین بیگم غصے سے چلائی، جبکہ یہ بات جان کر ساتوں آسمان آن پر ایک ساتھ گرے کہ وہ تصویریں بھیجنے والی کوئی اور نہیں فرحین بیگم تھی۔ اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، آج یہاں مار کر یہیں پر دفنا دوں گی، کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے میرے بیٹے تم دونوں کو۔ فرحین بیگم نے نفرت سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور پھر ان کے چہرے پر مکروہ مسکان آئی تھی۔ اور پھر میں اپنے دل کی خواہش پوری کروں گی، ان کی شادی اپنی بھانجیوں سے کر کے اپنا ہر ارمان پورا کروں گی، فرحین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کنیز نے سہم کر یہاں وہاں دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ نانا، واپس آؤ لڑکی، ورنہ تمہاری اس جیٹھانی کو مار دوں گی۔ فرحین بیگم کی بات پر کنیز نے سہم کر آن کو دیکھا جو اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کے لیے جھٹپٹا رہی تھی۔ کنیز کے قدم خوف سے فرش پر جم سے گئے تھے۔ آج کوئی غلطی نہیں ہوگی، بس یہ میرا آخری گناہ ہوگا اور ہر مصیبت ختم۔ فرحین نے خوف سے کانپتی کنیز کے پاس آ کر اسے بالوں سے پکڑا اور بندوق اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر کنیز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے مت مارے، میں اپنے سائیں جی کی اولاد کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، وہ آپ کا پوتا ہے، خدا کے لیے ہمیں مت مارے، کنیز نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن جواب میں فرحین بیگم مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں، انابیہ دے گی میرے سلطان کو اولاد اور اس حویلی کو وارث، مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم نے ریوالور سختی سے کنیز کی کن پٹی پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی، تالیوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ فرحین بیگم نے حیرت سے اس آواز کی سمت میں دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سامنے ہی اعظم انہیں دیکھتا تالیاں بجا رہا تھا۔ کیا کھیل کھیلا ہے بھائی تم نے؟ ماننا پڑے گا، لیکن افسوس، گناہوں کا گھڑا کبھی نہ کبھی بھرنا ہی ہوتا ہے اور آج وہ بھر چکا ہے۔ فرحین نے گھبرا کر کنیز کو چھوڑا اور یہاں وہاں جائے فرار دیکھنے لگی۔
कहीं भागने का रास्ता नहीं रहा फरहीन बेगम, सारे रास्ते तुमने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिए हैं। अज़म ने फरहीन के करीब आते हुए कहा तो फरहीन ने रिवॉल्वर इसकी जानिब कर दिया। जानती हो मुझे यहाँ लाने वाला कौन है? अज़म के सवाल पर फरहीन ने हैरत से इसे देखा। तुम्हारी भांजी अनाबिया, जो तुम्हारे पागलपन और साजिशों से उकता कर मेरे पास आई, और इसने मुझे तुम्हारे इस मंसूबे के बारे में बताया ताकि तुम्हें लगाम डाली जा सके। अज़म की बात पर फरहीन बेगम की आंखें फटने को थीं। अनाबिया इनका हर राज तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि फरहीन बेगम आन से कितनी नफ़रत करती थी और इसे आसमान से दूर करने के लिए इन्होंने क्या क्या जतन किए थे। यहाँ आने से पहले भी इन्होंने हर बात अनाबिया को बताई थी कि वो आन और कनीज़ को पुरानी हवेली ले जाकर हर किस्सा ही ख़त्म कर देंगी और फिर धूमधाम से इसे और इसकी बड़ी बहन को ब्याह कर लाएंगी। बेचारी बच्ची ने मेरे पास आकर मुझे कहा कि तुम पागल हो चुकी हो, अपने जुनून में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इसे अफसोस है कि इतना अरसा वो खामोश रहकर तुम्हारे साथ देती रही, तुम्हारे कहने पर सुल्तान के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन अब इसकी बस हो चुकी है। अज़म के होठों पर एक तंजिया मुस्कान आई थी। वो मुझे यहाँ लेकर आई और देखो मैं किसे यहाँ लेकर आ गया। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.